ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ مختصر سی علماء کی پرنور محفل ہے جس میں اکثر علماء یہاں پر تشریف فرما ہے اور شہر کے بڑے بڑے اکابرین ہیں جن کی موجودگی میں کچھ اشعار پڑھنا یقیناً ہم سب کے لیے اور پوری بزم حسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ الحمدللہ بزم حسان کے وہ اراکین جو ابھی فی الحال میں بزم حسان سے جڑے ہیں اور مہاراشٹر بھل کے اور الگ الگ شہروں کے علاقوں میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت گوئی فرما رہے ہیں، اس میں سے یہ ایک مولانا حنظلہ صاحب تھے، اس کے بعد ہمارے بڑے ہی معزز رکن اور رہنے والے بیڑ کے ہیں اور ابھی فی الحال میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں متعلم ہے، حافظ ارشد صاحب رحیمی رکن بزم حسان۔ میں حافظ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے اور اپنے ترنم والے انداز میں اور پیارے انداز میں جو آواز کے بہترین مالک ہیں ماشاءاللہ، آئے اور اپنا کلام پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعت پاک سے قبل ایک شعر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کو بلانا، نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر، عقیدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر، عقیدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر، عقیدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ہمارے لیے ہر، ہمارے لیے ہر، ہمارے لیے ہر ستم ان کا سہنا، محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ہمارے لیے ہر ستم ان کا سہنا، محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ وہ پتھر کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھانا، درختوں کا خود پاس چل کر کے آنا۔ وہ پتھر کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھانا، درختوں کا خود پاس چل کر کے آنا۔ اشارے سے سورج، اشارے سے سورج کو واپس بلانا، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ وہ پتھر کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھانا، درختوں کا خود پاس چل کر کے آنا۔ اشارے سے سورج، اشارے سے سورج کو واپس بلانا، یہ عظمت نہیں
ہے تو پھر اور کیا ہے، نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر، عقیدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ایک شعر سماعت فرمائیں۔ کانٹوں کو پھولوں کی قبائیں دیتا ہے، کانٹوں کو پھولوں کی قبائیں دیتا ہے، دشمن کوئی زد سے صدائیں دیتا ہے، یہ تو رسول پاک کی سنت ہے، ورنہ یہ تو رسول پاک کی سنت ہے، ورنہ پتھر کھا کر کون دعائیں دیتا ہے، پتھر کھا کر کون دعائیں دیتا ہے۔ ایک نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ خاک کا یہ ذرہ ذکر محوشا کیسے کرے، عشق کے راز نہا کو وہ عیا کیسے کرے، مدح آقا کی گدائیں بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں ایسے کرے، کشت بے تیغم بعشبہ ترک نازک پہ کرے، خوش بیانے مہربانے جان جانے دل برے، نعت کہتا ہوں تیری آقا منشا ہے زمن، نام پیارا کتنا تیرا پاک تن پاکی زمن، خندروں روشن جبی غنچہ دہن شیریں سخن، نکہت زلف معمبر پر فدا مشک ختن، یا سمن رش کے سمن جانے چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے، اختر تابا کہوں یا پھر مہ کامل تجھے، میں کہوں کونو مکا کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین مہجبین دل کشے یا دل کشے،
جاگدازے دل نوازے گوہر یا اخترے ایک نور سراپا در و دیوار مدینہ ایک نور سراپا در و دیوار مدینہ ہے سرور کونین کا دربار مدینہ صدقے میں محمد کی اسی گل بدنی کے صدقے میں محمد کی اسی گل بدنی کے گل پوش ہے گل پوش ہے گل باد ہے گلزار مدینہ گل پوش ہے گل باد ہے گلزار مدینہ تو سرور کونین ہے محبوب خدا ہے تو سرور کونین ہے محبوب خدا ہے اے صلی علی احمد مختار مدینہ اے صلی علی احمد مختار مدینہ ایک نور سراپا در و دیوار مدینہ جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ ارشد رحیمی رکن بزم احسان بیڑ جو بڑے ہی مترنم آواز میں نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے پے کرے دل ربا بن کے آیا روح و ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہے ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیہ لہجہ ہے کہ یزدہ کی زباں بول رہی ہے خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کی تراشے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہ تاب لب دندان پیمبر حرف بسنا خانی و خامہ بصریرے یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارات ہے کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا